السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج جو ہے اخبار میں کون کون سے اہم ایڈیٹوریلز آئے ہیں اور ان میں کیا کیا بیان کیا گیا۔ آج ہم 3 اخبار کا جو ہے ایڈیٹوریل کا ایک شارٹ سا ریویو آپ کو دیں گے تاکہ آپ کو جو ہے ایڈیٹوریل کی سمجھ بھی آ جائے کہ ان میں کیا کیا بیان کیا گیا اور کون سے ٹاپک پہ ایڈیٹوریل لکھے گئے ہیں۔ تو تینوں اخبار جو ایک تو ہے پہلے نمبر پہ ڈان ہے، ڈان کے ایڈیٹوریل کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، اس کی ساتھ میں جو ہے میننگ وغیرہ بھی مینشن کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ٹرائیبیون ہے، اس کے ایڈیٹوریل بھی شامل ہیں، اور تھرڈ ون جو ہے وہ ہے ڈیلی ٹائمز۔ یہ 3 ہی اہم اخبار ہیں انگلش کے۔ اگر آپ ان کے ڈیلی بیسس پہ ایڈیٹوریل وغیرہ بھی پڑھتے رہیں تو آپ کو جو ہے نا کافی حد تک نالج جو ہے نا وہ ملتا رہے گا، وہ آپ کی سی ایس ایس کی پریپریشن کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو چلتے ہیں، تو پہلا ایڈیٹوریل ہمارا ہے انٹرم سیٹ اپ۔ انٹرم سیٹ اپ کا مطلب ہے جو عبوری حکومت۔ اب یہ جو حکومت کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو ایک عبوری حکومت آئے گی، نگران حکومت جو آئے گی تو وہ اس سارے سیٹ اپ کو سنبھالے گی۔ تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی جو ہے اس کے ایگزیکٹو کی اور جو ہے نون لیگ والے چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو جو ہے نا وہ ایڈ کیا جائے، اس کو وزیر خزانہ بنایا جائے، لیکن اب یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ مشکل ہی ہے، جو ملکی حالات ہیں نہ تو کوئی جو ہے اس کو بہتر کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے ہے تو یہ کرنٹ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی اتنا خاص اس میں بتایا ہوا نہیں ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ نگران حکومت جو بھی آئے وہ ایسی آئے کہ وہ آگے والا الیکشن جو ہے وہ کروا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ آئے اور پھر وہ پرولونگ ہو جائے اور جو ہے الیکشن جو ہے وہ نہ ہو سکیں، تو یہ ایک بری بات ہوگی۔ تو پہلا اس کے حوالے سے ہے۔ دوسرا جو ایڈیٹوریل ہے وہ ہے ریگیننگ گلوری۔ ریگیننگ گلوری کا مطلب ہے دوبارہ جو ہے فتح حاصل کرنا۔ اس میں جی ہمارے ایک پاکستانی نے، حمزہ جس کا نام ہے، انہوں نے آسٹریلیا کا جو ورلڈ ہے ابھی اسکواش کا وہاں پہ ورلڈ کپ ہوا جونیئر لیول کا، جونیئر چیمپئن شپ کا، تو اس میں حمزہ نے جو ہے ایجپٹین یعنی کہ مصر کے ایک جو ہے کھلاڑی تھا، اس کا نام تھا محمد زکریا، اس کو ہرا کر 17 سالہ جو ہے نا پرانا ریکارڈ پاکستان کو حاصل کر کے دیا ہے، جو کہ پہلے ایک بندے نے لیا تھا، اس کا نام تھا جان شیر خان۔ جان شیر خان نے 1986 میں یہی ٹائٹل جو ہے پاکستان کو لے کر دیا تھا، اور اب جو ہے حمزہ صاحب نے ہمیں 17 سال کے بعد یہ اسکواش کا جو ہے جونیئر چیمپئن شپ جیت کر دکھائی۔ تو پاکستان کے لیے ایک بڑی پرائیڈ موومنٹ ہے۔ اب انہوں نے صدر عارف علوی نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک جو ہے امید کی کرن ہو سکتی ہے، اور انہوں نے حمزہ کی ہیلپ کرنے کو کہا ہے، اور اس میں پاکستان کے باقی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ، اس ایڈیٹوریل میں یہ بتایا گیا کہ ان کو چاہیے کہ نجی اور جو حکومت ہے اس کو ساتھ میں چاہیے تاکہ سینئر لیول کا جو ہے اس کا ٹائٹل وہ ہمارے حصے میں آئے، یعنی کہ پاکستان جیت جائے۔ تو یہ بھی بڑا اچھی چیز ہے کہ پاکستان میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ تھے جی ڈان کے ایڈیٹوریل آج کے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا۔ اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹرائیبیون کے۔ تو یہ ہے جی ٹرائیبیون کے۔ ٹرائیبیون میں ایک تو یہ جو یونیورسٹی کا ابھی آپ لوگوں نے اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی، جس میں وہ کچھ جو منشیات کے کیسز اور جنسی استحال ہے نا اس کے حوالے سے، کہ یونیورسٹی کا مقصد تو جو ہے نا وہ تعلیمی اداروں کی دیکھیں مقصد ہوتا ہے روشن خیالی والی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کے ذہن بدلے جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہی ایسی سنگین خیانت کرتے ہیں کہ اپنے ادارے کو بھی جو ہے نا غریب یا جو کمزور طلباء ہوتے ہیں ان کو ان کے حق دینے کے لیے ان کو زبردستی جو ہے نا اپنے مفاد کے لیے اور ان کو غلط کام جو ہے نا ان پہ ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔
اور جنم جو لیتی ہیں اس طرح کی بیماریاں، ان کو حکومتی اداروں پہ بڑے لیول پہ ان کو کام کرنا چاہیے۔ اب ٹرائیبیون کا جو دوسرا ایڈیٹوریل ہے وہ بھی جو ہے عبوری حکومت میں ہے۔ عبوری حکومت میں انہوں نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار کی امید حیران کن طور پر سامنے آئی ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ اسحاق ڈار کو بھی عبوری حکومت میں شامل کر دیا جائے۔ اچھا، اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اپنے دور کے اختتام پر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے کا ارادہ قابل اعتراض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ اختیارات عبوری حکومت کو دیے جائیں کہ وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو ہینڈل کر لے بڑے پیمانے پر، تو آگے وہ پھر جو ہے نئی حکومت وہ کیا کرے گی؟ یہ تو اس کا وہ ہے کام ہے ان چیزوں کو لے کر چلنا، اور یہ جو ہے اگر عبوری حکومت ہی کرے گی تو پھر اس کا مطلب الیکشن کروانے کا ان کا کوئی خاص ارادہ نہیں۔ ابھی یہ کشمکش چل رہی ہے۔ اب جو ہے تیسرا ایڈیٹوریل جو ہے ٹرائیبیون کا، وہ بھی اسی اسکواش کے میچ پہ ہے، اور اس میں بھی انہوں نے یہی چیز بتائی۔ دیکھیں، آپ سارے جب اخبار پڑھتے ہیں نا تو اصل چیز دو تین ہی ہوتی ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں۔ ویسے یہ آپ نام بھی یاد رکھیں، یا آپ کے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں۔ تو 17 سالہ بعد جو ہے حمزہ نے ہمیں جونیئر اسکواش چیمپئن جو آسٹریلیا میں ہو رہی تھی 2023 میں، اس میں ہمیں پاکستان کو یعنی کہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے یہ جان شیر خان نے حاصل کیا تھا یہ ٹائٹل، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آرٹیکلز ہم اب پڑھیں گے ڈیلی ٹائم کے، کہ ڈیلی ٹائم میں جو ہے وہ کون کون سے آرٹیکل ہیں۔ تو ڈیلی ٹائم میں سب سے پہلے آیا اکنامک رسک۔ اکنامک رسک میں یہ اس میں بتایا گیا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ابھی کوارٹرلی بیس پہ ایک قسط دے تو دی ہے، لیکن اب ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے کہ ہم اس پہ ریلائی کر سکیں۔ اب یہاں پہ یہ انہوں نے بتایا کہ ہم جو ٹیکس نیٹ ہم نے دیا ہوا ہے وہ اب وہی جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں شامل ہے لوگ، ان کو ہی ہم دوبارہ نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تو ہمیں کوئی لانگ ٹرم فائدہ نہیں دے گی۔ اور انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے سیکٹر ہیں جیسے کہ زراعت ہے یا کچھ اور ہیں جس میں جو ہے نا دوبارہ ٹیکس لگایا ہی نہیں گیا، تو یہ ہمیں فیوچر میں جو ہے نقصان دے دے گی۔ ہمیں امداد کے لیے دوسروں کی دلیل پر دستک دیتے رہیں گے۔ یہ اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہے کہ ہم ہمیشہ اسی طرح اپنا کشکول لے کر پھرتے رہیں گے اپنی جو ہے اقتصادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ریاست کو اب تک یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ ان لوگوں پر ضرب لگانے کی عجلت جو اپنے مفادات کے لیے دودھ پلا رہے، مطلب اب ہمیں اپنا بارے میں سوچیں، یہاں ایڈیم یوز کیا گیا۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے وومن سیفٹی۔ یہ خواتین کے جو ہے حفاظت کے حوالے سے کہ ان کا جو ہے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے تحفظ کے لیے، جنسی زیادتی سے ان کو بچانے کے لیے اقدامات اٹھائیں تاکہ وہ جو ہے اپنا آزادانہ طور پر رہ سکیں۔ اب اور ان کی ظاہر مجبوری ہوتی ہے، پھر عورتوں کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ تھے جی آج کے آرٹیکل، ہوپ فلی آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ ایک شارٹ سا جلدی سے ریویو شیئر کر دیا کریں گے۔ اگر آپ لوگ اس کے پکچرز لینا چاہتے ہیں یا پی ڈی ایف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ میں ہمیں اس نمبر پہ 0346 پہ میسج کریں، آپ کو ہم یہ پی ڈی ایف بھی شیئر کر دیں گے تاکہ آپ اس کو تسلی سے پڑھ سکیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ ڈیلی بیسس پہ یہ پی ڈی ایف حاصل کرنا چاہتے تو بھی آپ ہمیں میسج کریں، آپ ہمارے گروپ کا حصہ بن جائیں، اور اس کی سبسکرپشن فیس ہے جسٹ 100، آپ وہ پے کر کے اس گروپ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ پورے مہینے کے آپ یہ جو آرٹیکل ہیں سارے اپنے موبائل پہ پی ڈی ایف فارم میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔